نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین الہی آمین۔ سورۃ طٰہٰ کل شروع کی تھی، اس کی 9-10 آیات کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اور تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے ایک قبس ہوتا ہے کسی لکڑی کے کنارے کو آگ لگانا جس سے آگ لے کے جائی جائے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے، یعنی یہاں کوئی آبادی لگ رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا، کیونکہ یہ راستہ بھول گئے تھے۔ تو شام کے بادشاہ بڑے حملے کر رہے تھے ان دنوں میں، تو یہ راستہ بدل کے گئے تھے کسی لمبے ان نون راستے سے، تو اس لیے ان کو یہ راستہ بھٹک گئے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ اب یہ دیکھیں جوتیاں اتار دے، یہ ایک چیز ہے جس کا کافی ہنگامہ ہوتا ہے۔ تو کیوں کہا گیا تھا کہ یہ مقدس جگہ ہے؟ تو یہاں یعنی جیسے ہم مسجدوں میں جوتا اتار کے جاتے ہیں کہ یہ پاک جگہ ہے تو یہاں جوتا اتار دو۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید کسی حرام جانور کے کھال سے بنی ہوئی تھی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کو کوئی گندگی لگی ہوئی تھی۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہا تھا کہ اس کی مٹی کے اوپر پاؤں ڈائریکٹ پڑیں تاکہ برکت حاصل کر سکو۔ تو یہ 3-4 باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ یہودیوں نے پھر اس سے یہ شرعی مسئلہ بنا لیا کہ جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ جوتے اور چمڑے کے موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جوتے پہن کے نماز پڑھو، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی کوئی مجبوری ہو جائے تو تم جوتے سمیت نماز پڑھ سکتے ہو۔ دونوں طرح عمل کرو، اسے ابو داؤد میں بیان کیا گیا۔
अमराउ बिन आस की रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों तरह नमाज पढ़ते देखा था। फिर अबू सईद खुदरी की रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो जूते को पलट कर देख ले, अगर गंदगी लगी हो तो ज़मीन से रगड़ कर साफ़ कर ले और इन्हीं जूतों को पहने हुए नमाज पढ़ ले। अबू हुरैरा की रवायत में हजूर के ये अल्फाज हैं, अगर तुम में से किसी ने अपने जूते से गंदगी को पामाल किया हो तो मट्टी उसको पाक करने के लिए काफ़ी, यानी अगर गंदगी से गुजरा है तो उसके बाद मट्टी, उस वक्त तो ज़्यादा मट्टी की ये तो पक्की सड़कें तो नहीं थी, तो मट्टी में से जब गुजरेगा तो जूता साफ़ हो जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा की रवायत है कि एक जगह गंदगी लगी हुई हो तो दूसरी जगह जाते जाते ज़मीन ही उसको पाक कर देती है। तो यहाँ फिर ये है कि जूते समेत अगर कभी पड़ जाए तो फिर कुफर का फतवा नहीं लगता। तो इस दरख्त के बारे में ये है कि ये रोशनी निकल रही थी, तो जब वो करीब गए थे और आवाज़ भी आई उन्हें, जब वो करीब गए तो वो रोशनी उनको ऐसी लगी कि उसका कोई सिमत या कोई रुख नहीं था, ना आवाज़ की कोई सिमत और रुख था, ना रोशनी का। वो रोशनी भी दरमियान में से हर तरफ फैल रही थी और आवाज़ भी उसकी कोई सिमत नहीं थी, उनको महसूस हुआ जैसे हर तरफ से आ रही है। तो ये दरख्त, इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि आज तक ये हरा भरा है। और मैंने तुझे चुन लिया, जो कुछ वही किया जाता है तेरी तरफ उसको सुन। मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। क़यामत की घड़ी ज़रूर आने वाली है, मैं उसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूँ, यानी मैंने किसी पे वो वक्त ज़ाहिर नहीं किया ताकि हर मुतनफ़स अपनी कोशिश के बराबर बदला पाए। बस कोई ऐसा शख्स जो इस पर ईमान नहीं लाता और ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया है, तुझको उस घड़ी की फ़िक्र से रोक ना दे और तू हलाकत में पड़ जाएगा। ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? देखें अल्लाह ताला बात को बदल रहे हैं। मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, मैं अपनी बकरियों के पत्ते झाड़ता हूँ और मैं इससे और भी बहुत से काम लेता हूँ। कहते हैं कि ये जो ताबूत है इनका, यहूदियों का, बैतुल मक़दस के तह खाने में जो पड़ा हुआ है, उसमें आज तक ये आपका अस्सा मौजूद है। अब जब अल्लाह ताला ने ये पूछा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कह के कि ये लाठी है, हालांकि अल्लाह ताला को भी पता था, तो बात नहीं ख़त्म की। उनका दिल चाह रहा है कि मैं बात बढ़ाऊं और मैं बात करता हूं, तो सारी कहानी सुना रहे, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं। और कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने मुझजाना तौर पर इसमें सलाहियत डाली तो उसके बाद ये आपसे बातें भी करता था जब लंबा सफ़र होता था, और आप इसको दबा के इस पर बैठ भी जाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फेंक दे इसको है मूसा। फेंक देने का क्या मतलब कि ये दुनिया है, दुनिया को फेंक दे, अब दुनिया को छोड़ दे, अब तेरा और काम है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था ना, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, कि ए ओढ़ने लपेटने वाले, अब तेरे ये दिन चले गए, अब सर पे कफन बांध ले। ये वही बात है। तो यानी फेंक दे, दुनिया को छोड़ दे। उसने फेंक दिया और वो एक सांप था जो दौड़ रहा था। यहाँ हय्यतुन आया, तो सांप के लिए 3-4 लफ्ज़ कुरान में आया। या हय्यतुन आम सांप, जान छोटा और पतला सांप, और सुबान जो है वो अजदहे को कहा जाता है। फरमाया पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी। अब देखें, पकड़ ले यानी रहना तूने दुनिया में ही है। इसको ज़रा इस सेंस में सुने कि रहना तूने दुनिया में ही है, दुनिया के बगैर भी इंसान का काम नहीं बनता, लेकिन तूने दिल में दुनिया नहीं बसानी, अब तेरा मिशन और है। और ज़रा अपना हाथ अपने बगल में दबा, वो चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ़ के। ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब तू फ़िरौन के पास जा, वो बड़ा सरकश हो गया है। मूसा ने अर्ज़ किया, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अब क्या कह रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा भी खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझें। अब इसमें ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आपने वो कोयला पकड़ लिया था, जब आपके सामने कोयला और मोती और हीरे रखे गए तो आपने कोयला पकड़ के ज़ुबान पे रख लिया। पता नहीं, हो सकता है ये बात सच हो, कुरान में इसका कोई ज़िक्र नहीं। ज़्यादा इम्कान ये लगता है कि आप बहुत शानदार ख़तीब नहीं थे, ज़्यादा तकरीर नहीं कर सकते थे, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो आपके भाई थे वो बहुत अच्छे ख़तीब थे। ये बात ज़्यादा दिल को लगती है।
تو یہاں ہمیں کیا بتایا گیا کہ نیک کام کی ابتدا کرنے سے پہلے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یہ شمشیر ہوتی ہے محبت. تو ان کا کیا ہے کہ لوگ میری بات سمجھیں، خیر خواہی. اور میرے لیے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے. ہارون جو میرا بھائی ہے، یہ آپ سے 3 سال بڑے تھے، اور آپ کی ایک بہن بھی تھی جس نے آپ کو پہنچایا تھا محل تک. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو دے دیں نبوت اور رسالت، کیونکہ یہ بڑے اچھے خطیب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ، کام تو میں نے تیرے سے ہی لینا ہے. تو پھر کہا اچھا پھر میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیں. تو اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر، تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں اور تیرا خوب چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا. دیکھیں مقصد کیا ہے کہ وہ میری مدد کرے تاکہ ہم تیرے دین کی تبلیغ کریں. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ. دیکھیں اتنی خوبصورت دعا کسی اور نے نہیں مانگی ہوگی اپنے بھائی کے لیے. موسیٰ ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یعنی تم جس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے، تمہاری تربیت کا انتظام کیا، تمہیں محل میں پروان چڑھایا. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی دل میں ڈالا ان کے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اسے اٹھا لے گا. تو یہ انہوں نے وہ سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا، اس کو اوپر سے کور کیا نرم سا کر کے. 3 ماہ کے تھے جب ان کو پانی میں چھوڑ دیا تھا. اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پہ محبت طاری کر دی ہے اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کریں گے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو. یعنی وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے اور محبت ڈال دی. یعنی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہمیں بھی ایسے بچے نظر آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے سارے کام چھوڑ کے تو ان کو جا کے پہلے پیار کریں پھر کچھ اور کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ تو اللہ کے رسول تھے، تو اللہ نے ایسی چیز ڈال دی تھی کہ جو دیکھتا تھا پیار کرتا تھا. تو پھر وہ جب وہاں پہنچ گئے اور اس کی ملکہ نے نکال لیا آسیہ نے، تو یہ دودھ نہیں کسی کا پی رہے تھے. تو ماں نے کہا تھا بہن کو کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو سائڈ پہ جاتی جائیں، جہاں جہاں یہ ٹوکری جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ جاتی جائیں. تو جب وہ دیکھا کہ محل میں چلی گئی ہیں تو پھر وہ اس کو وہ اعلان ہو رہے تھے اور یہ دودھ نہیں پی رہے تھے کسی کا. تو پھر یہ کیونکہ یہ اب بات کھل گئی ہوئی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، تو یہ بہن بھی چلی گئی. اسی کا میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی. تو پھر اس کی بات مانی گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس لے جایا جاتا تھا دودھ پینے کے لیے. تو اس طرح پھر ان کا بڑا اچھا بھاری وظیفہ مقرر کیا گیا اپنے بچے کو دودھ پلانے کا. تو ان کو تو نہیں پتا تھا یہ ماں ہے. تو اس طرح پھر یہ اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے رہے. اور جب تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اب دیکھیں ایک دم وہاں پہنچ گئے ہیں. ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. اب ٹھیک وقت پر تو آ گیا ہے. یہ واقعہ جب آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گی. اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا. وَصَنَعْتُكَ، یہ صنعت جو لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، صنع اس کی روٹ ہے. تو صنعت و حرفت صانے، یہ لفظ اسی سے بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو درست کر دینا یا چن لینا. تو یہ دونوں باتیں یہاں آ رہی ہیں. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جو 2 معجزے دیے گئے تھے، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے. یعنی تبلیغ کا کام نرمی سے ہوتا ہے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. یعنی میں تو ایک قتل کر کے گیا ہوں تو وہ تو بڑی زیادتی کرے گا. فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. کہاں لے جا؟ وہ وہاں دور لے جا کے تو ان کو ہدایات دینا چاہتے تھے
اور جو غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے اوپر پابندیاں تھیں اور پھر ان کی جو سوچ تھی وہ بہت مغلوب ہو چکی تھی، تو آزاد فضا میں لے جا کر تبلیغ کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کے ذمہ دو کام تھے، ایک دین کی تبلیغ اور دوسرا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا۔ تو یہ کہا کہ راہ بیابان میں لے جاؤں گا اور وہاں پھر میں دین کی تبلیغ کروں گا، اور دوسرا قربانی نہیں ان کو کرنے دی جاتی تھی۔ تو یہ دو کام تھے جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ اور ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کے آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑ لے، یعنی اگر تو نہیں مانے گا تو تیرے اوپر عذاب آئے گا۔ فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ، جب انہوں نے رب کا ذکر کیا تو کہتے ہیں یہ رب کون ہوتا ہے موسیٰ، یہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا، ہدا ثم ہدا۔ تو یعنی اس میں اس کا کیا مفہوم بنا؟ ہر شے جیسی کچھ بنی ہوئی ہے اسی کے بنانے سے بنی ہوئی ہے، ہر چیز کو جو شکل و صورت، جو قوت، صلاحیت اور صفت اور خاصیت حاصل ہے اسی کے دینے سے ہی ہے۔ اور دنیا میں کام کرنے کے لیے انسان کو جس طرح کی ساخت کی ضرورت تھی اس نے دی، پاؤں کو جیسے بنانا تھا ویسا بنایا، ہاتھوں کو جیسے کام کی ضرورت تھی ہاتھ ویسے بنائے، انسان، حیوان، نباتات، جماعتات، ہوا، پانی، بارش، ہر ایک کو ایک خاص صورت عطا کی، اور پھر ان کو یعنی ہدایت بھی بخشی کہ ان سے جو کام لینا ہے۔ پھر ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر بس چھوڑ دے، بلکہ اس کے بعد وہی ان سب چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے کان کو سننا سکھایا، آنکھ کو دیکھنا سکھایا، زبان کو بولنا سکھایا، مچھلی کو تیرنا سکھایا، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو رونا سکھایا، اس کو ماں کا دودھ سک کرنا سکھایا۔ کون سکھاتا ہے؟ تو یہ ہدایت ہے جو فطری طور پہ پرندوں کو اڑنا سکھایا۔ چوزے کو کون کہتا ہے کہ اپنے کھول کو مار انڈے کے تو باہر آ جائے گا؟ کون سمجھاتا ہے مجھے بتائیں؟ تو یہ ہر چیز کو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا۔ فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی کیا حالت تھی؟ جب اس نے کہا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ شرک ہے، تو اس نے پھر جان بوجھ کے ایک ایسی بات کی کہ زیادہ فساد ہو کہ یہ اب ہمارے آباء و اجداد کو برا کہے گا، تو آپ نے یہ ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں لکھا ہوا ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم اگر گمراہ ہیں تو کیا ہمارے باپ دادا وہ آگے تک سب ہمارے آباء و اجداد سب گمراہ ہیں، لیکن آپ نے بات کا جواب نہیں دیا۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے زمین پہ فرش بچھایا اور تمہارے چلنے کو راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا جس سے ہر اقسام کی پیداوار نکالی، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ اور خود بھی کھاؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اور اسے یہ خدمت دی ہے کہ جس جگہ آدمی کی قبر بننا ہوتی ہے اس جگہ کی خاک اٹھا کر اس کی ماں کے پیٹ میں ڈال دینا۔ وہ خاک بچے کے وجود میں شامل ہو جاتی ہے، پھر جب وہ مرتا ہے تو اسی جگہ قبر بنتی ہے جہاں کی مٹی ڈالی ہوتی ہے نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور پھر جب ہر شخص کے ہر شخص کے خمیر میں نطفہ کے ساتھ اس جگہ کی مٹی بھی شامل ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں جہاں وہ دفن ہوگا۔ نطفہ بھی مٹی کی پیداوار ہے، دونوں چیزیں مٹی کی ہیں۔ اسے تفسیر مظہری میں بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والے بچے کے ناف میں ایک جز مٹی کا ڈالا جاتا ہے جہاں وہ دفن ہوتا ہے۔ فرمایا میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم اسی میں دفن ہوں گے۔ دیکھیں ان کی ایک ہی جگہ ہے، ان کے روضے کی۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے
کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دے اور ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے. اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس وعدے سے پھریں نہ تو پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جا. قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی. موسیٰ نے کہا جشن کا دن مقرر ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. جشن کا دن تھا، اسے یوم زینت کہا گیا ہے. یہ یوم عاشوراء بھی ہے، یوم سبت بھی ہے اور عید کا دن بھی، بہت سے نام آئے ہیں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. کیا ہتھ کنڈے جمع کیے؟ سارے جادوگر. جادو بہت زیادہ اس کے دور میں تھا. موسیٰ نے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ ایک سخت عذاب سے وہ تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورے کرنے لگے. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں یہاں سے نکال دیں. جادو کیا ہوتا ہے؟ جادوگر ایک چیز رکھتا ہے، پھر شرکیہ کلمات اس میں ڈالتا ہے، پھر شیطان کی مدد لیتا ہے اور پھر جادو سے اس چیز کی اصل نہیں بدلتی، نظر بندی ہو جاتی ہے، یعنی نظر کو باندھ دیا جاتا ہے. میں نے بتایا تھا نا 2-3 طرح کا جادو ہوتا ہے. ایک شوبدہ بازی ہوتی ہے، یہ جو شوبدہ باز دکھاتے ہیں، اور ایک میسمرزم ہوتا ہے. تو یہ اس نے یہ کیا کہ نظر بندی کر دی. تو پھر یہ کیا ہے کہ ایک دوسرا گروہ پیدا ہو گیا جو تنازع کرنے لگا اور وہ نبیوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھا. یعنی ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اور سحر کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ منجمد چیز کو متحرک کر کے پیش کرنا، یعنی جو چیز ہل نہیں سکتی اس کو حرکت میں لے آنا، جیسے یہ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں. اور پھر چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا کر کے دکھا دینا، اور مختلف چیزوں کو ان کی حقیقت سے ہٹا کر دکھانا. حقیقت سے ہٹایا جاتا نہیں، نظر بندی ہو جاتی ہے. تو ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے کہا کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارے یہاں مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں. اب جو اس کے سردار ہیں وہ یہ مشورے دے رہے ہیں. اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ. سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہ جیتے گا. تو اس نے پورے اپنے ملک میں سے جادوگر اکٹھے کیے تھے اور کہا تھا کہ جو بھی آج جیت جائے گا وہی اوپر رہے گا. حضرت ابن عباس نے تعداد 72 بتلائی ہے. اقوال مختلف ہیں، لاکھوں تک ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. جادو اس دور میں ایک مضمون کے طور پہ بھی پڑھایا جاتا تھا. شمعون رئیس ایک اندھا شخص تھا، بہت بڑا جادوگر. وہ لوگوں کو جبراً جادو سکھاتا تھا. تو بہت زیادہ اس کا رواج تھا تب. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو. پھر ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا. ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا. دیکھیں اللہ کی مدد ہو تو اور کیا چاہیے. پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ابھی ان ساری چیزوں، بناوٹی چیزوں کو نگلتا جائے گا. تو ہم نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا. یہ جو کچھ تم بنا کے لائے ہو یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہاں کسی شان سے آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. اس کا کیا مطلب ہے سجدے میں گرا دیے گئے؟ یعنی اللہ کا معجزہ تھا بہت بڑا ہی، تو اس کا اثر ہر انسان پر ہوا. وہ تو پہلے ہی ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے نہیں مقابلہ کرنا، ان کو پہلے ہی شک پڑ گیا تھا یہ جادو نہیں ہے. تو پھر ان پہ معجزے کا ایسا اثر ہوا کہ فی الفور، یعنی غیر ارادی طور پہ، نیت سے نہیں گرے، غیر ارادی طور پہ وہ سجدے میں گر گئے. اور فرعون کے لیے برا کیا ہوا کہ ان کی دیکھا دیکھی قبطی بھی، اس کی قوم کے بھی کچھ لوگ سجدے میں گر گئے. تب سے اس کو بہت زیادہ فکر لاحق ہوئی تھی اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا
تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب کو اسلام کی بنیاد پر پیدا کرتا ہے۔ معلوم ہو گیا یہ تمہارا گرو ہے اور اس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے۔ اب وہ اپنے جادوگروں کے پیچھے پڑ گیا کہ یہ موسیٰ جو ہے نا، یہ تمہارا لیڈر ہے، سردار ہے، بڑا جادوگر ہے، تم نے اس سے سیکھا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی ہم تجھے ترجیح دیں۔ تو یہاں سولی کا آیا، تو سولی کیا ہوتی ہے؟ ایک لمبا شتیر لے کے یا کسی درخت کا تنا لے کے اس کو گاڑا جاتا ہے، اس کے اوپر کراس کر کے وہ لگا دیا جاتا ہے ایک اور شتیر، اور پھر اس میں جس کو سولی دینی ہوتی ہے اس کے دونوں بازو سائیڈوں پہ کیلوں کے ساتھ ٹھوک دیے جاتے ہیں اور پھر وہ نیچے لٹکتا رہتا ہے اور اس کا خون رستا رہتا ہے، اور بڑی دردناک یہ موت ہوتی ہے کہ خون رستا رہتا ہے اور اس طرح تڑپ کے وہ جان دے دیتا ہے، اور پھر جب تک اس کی جان نہیں نکلتی اس کے بعد بھی، نکلنے کے بعد بھی کئی دن تک وہ اس کو اسی طرح سرے عام رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ تو یہ تھی سزا جو اس نے کہا تھا میں تمہیں دوں گا۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ کہ تو اب دیکھیں، ابھی وہ ایمان لائے ہیں اور ابھی ان کا ایمان اتنا پختہ ہو گیا، اور تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے، اور اللہ ہی اچھا اور باقی رہنے والا ہے۔ تو اس میں تفسیر قرطبی میں ہے کہ حق و باطل کے اس معرکے کے وقت آسیہ بی بی برابر ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ تو جب اس سے بتایا گیا کہ موسیٰ اور ہارون غالب آ گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے بھی اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ پھر جب فرعون کو خبر ملی تو وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ ایک بڑے پتھر کی چٹان اس پر ڈال دو۔ تو آسیہ بی بی نے یہ دیکھ کر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے دعا مانگی اور فریاد کی، اور اللہ نے پتھر گرنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لی اور پتھر اس کے مردہ جسم پر گرا تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اور روایات بھی ملتی ہیں کہ یہ فرعون نے اس کے اوپر بہت ظلم کیے تھے، بہت زیادہ ظلم اس کے اوپر کیے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو مومن کی حیثیت سے پیش ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے جزا اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ راتوں رات اپنے بندوں کو لے کر نکل چل اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کا تعقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ تجھے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کے آ گیا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں مبتلا کیا تھا اور کوئی صحیح رہنمائی نہ کی تھی۔ سمندر پھٹ گیا، اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں صرف یہی نہیں، قافلے کے گزرنے کے لیے راستہ نکل آیا، اور بیچ کا یہ حصہ اوپر کی آیت کے مطابق خشک ہو کر سوکھی سڑک بن گیا تھا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، یعنی ان کا لشکر غائب سارا ڈوب گیا اور یہ کنارے پر اتر گئے، اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرنا، اور ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا
اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ گر کر ہی رہا، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، بس وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں، جب ان کو ایک جگہ مل گئی ہے صحرائے سینا میں، اور پھر ان کو کھانے کا انتظام ہو گیا، پھر سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ چٹان پر آپ نے عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو سارا انتظام ان کا ہو گیا تھا۔ تو اب ان کے لیے ایک شریعت کی ضرورت تھی، تو آپ شریعت لینے کے لیے، قانون لینے کے لیے، آئین لینے کے لیے اوپر اللہ نے بلایا 30 راتوں کے لیے۔ تو آپ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے پہلے جوش میں، زیادہ جوش میں وہ پہلے پہنچ گئے، تو لیکن رسولوں کے جو اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں وہ قابل گرفت ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اب 40 راتیں میرے پاس رہے گا۔ تو ان کو بلایا اس لیے تھا کہ وہ روزے رکھیں، اور کہا جاتا ہے متواتر روزہ تھا یہ، واللہ عالم۔ تو پھر اس سے ان کا تزکیہ نفس ہو، اور جو بھاری ذمہ داری ان پر ڈالی جانے والی ہے وہ اس کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ فرمایا، تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنے قوم کی طرف پلٹا۔ بعد میں سامری نے شرارت کر لی، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے تھے؟ یعنی میں تو آ رہا تھا لے کے، تم نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا اور بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پرستی شروع کر دی۔ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے، ہم نے ان کو پھینک دیا تھا، پھر سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا۔ تو یہ سامری یہ ایک کرسچن شخص تھا جو اس طرح کا علم جانتا تھا۔ جس طرح آج بھی دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی بنائی جاتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، تو ہوا کا رخ ایسے رکھ لیا جائے تو اس میں سے آواز نکل آتی ہے۔ تو وہ اس نے یہ شرارت کی، اور زیورات جو تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہاں سے نکلنے لگے تھے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا تھا کہ ہم تو جشن نوروز پہ جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے زیورات دے دو، قبطیوں سے کہا تھا، تو ہم واپس آ کے دے دیں گے تمہیں، تو انہوں نے دے دیے۔ تو وہ زیورات تھے ان کے پاس، تو پھر اس نے ان کو گلا کے تو بچڑے کی صورت بنا دی تھی، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ اس نے کہا، یہ دیکھو، یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ تو بھول ہی گیا ہے، جا کے واپس ہی نہیں آ رہا۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتا ہے؟ ہارون پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا، ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہیں آ جاتا۔ موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور ہارون سے کہا، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ان کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، ذمہ داریاں سونپ کے گئے تھے۔ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں جائے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر آ کے تو کہے گا کہ میں نے ان میں پھوٹ ڈلوا دی اور میری بات کا پاس نہ کیا، یعنی تمہاری بات کا میں نے پاس نہیں کیا۔ ہوا یہ تھا کہ 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ حضرت ہارون کے ساتھ تھا جس نے بالکل بھی بچے کی پرستش نہ کی اور مخالفت بھی کی۔ یہ صرف 12,000 لوگ تھے، 5-6 لاکھ میں سے صرف 12,000۔ تو وہ جو ایک گروہ تھا وہ پوری طرح اس پہ دل جمعی کے ساتھ جم گیا اس کی پرستش میں۔ تو ایک وہ تھا جو خود تو پرستش نہیں کر رہا تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا، تو صرف ایک گروہ کو بچایا گیا تھا، باقی ان دونوں کو قتل کروایا گیا تھا انہی کے ہاتھوں سے۔ یہ آگے آئے گا۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو اس میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا۔
یعنی میں نے حضرت جبرائیل کو گزرتے دیکھا تو میں دیکھتا تھا کہ جہاں سے وہ گزرتے ہیں وہ زمین ہری ہو جاتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں سے میں نے ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی تھی، تو یہ میں نے اس میں ڈالی تھی۔ یہ اس نے جواب دیا کہ میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا۔ موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارنا ہے لا مساس لا مساس، کہ مجھے نہ چھوؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ آج جو کرونا ہے، کووڈ-19 اور 21، یہ بھی تو لامساس ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ ایسی بیماریاں رہی ہیں، لیکن اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کو کوڑ کی بیماری تھی، کہ اس وقت بھی جس کو کوڑ کا مرض ہو جاتا تھا تو وہ بھی کسی کو وہ بھی لگ جاتا ہے، تو اس سے بھی اسی طرح کہا جاتا تھا کہ میرے سے دور رہو۔ تو یہ جو اس کے پاس آتا تھا تو اسے کہتا تھا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، یعنی بالکل تنہا اور بیمار ہو کے یہ علیحدہ رہ گیا تھا۔ اور تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا ہے، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں تمہارا رب تو ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ جب میں نے بتایا نا کہ 2 گروہوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور انہوں نے خود ہی ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، ایک گروہ بچا تھا صرف، تو جب اس کو قتل کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل موسیٰ اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ بہت سخی آدمی ہے۔ دیکھیں اتنا اس نے برا جرم کیا شرک جیسا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت سخی ہے، یہ لوگوں کی بہت خدمت کرتا ہے، یہ لوگوں پہ مال بھی بہت خرچ کرتا ہے، تو اس کو قتل نہ کرنا۔ تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے۔ اور اے رسول اسی طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے۔ تو جو اس کے متعلق آیا نا کہ جو اس سے منہ پھیرے گا، تو اعراض کرنا کیا ہے؟ تلاوت کی طرف دھیان نہ دینا، قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش نہ کرنا، غلط پڑھنا اور اس کی تصحیح کی کوشش نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، احکامات کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دینا، اور دینا بھی تو انتہائی لاپرواہی سے، اور اس پر عمل نہ کرنا، اور پھر اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلامی سزائیں بڑی ظالمانہ اور وحشیانہ ہیں، تو کس نے بنائی ہیں وہ؟ تو یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر کے لائیں گے کہ ان کی آنکھیں وحشت سے پتھرائی ہوں گی، اور آپس میں چپکے کہیں گے دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ کہیں آتا ہے 1 دن گزارا، دوسرا کہے گا نہیں پورا دن تو نہیں ہم نے گزارا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ 10 دن گزارے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا جو ان میں سے ہوگا وہ کہے گا نہیں تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ ان کو بڑی یہ حیرت والی بات لگتی ہے کہ اتنے جمے ہوئے پتھر، سخت پتھر کے پہاڑ، تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو روئی بنائے گا؟ اور زمین کو ہموار چٹیل بنا دے گا، تم اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے، کوئی چیز نہیں رہے گی، نہ پانی، نہ سمندر، نہ دریا، نہ یہ کھائیاں، نہ گھاٹیاں، کچھ بھی نہیں، بالکل ایک جیسی سفید زمین ہوگی۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ کر نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا یومئذ لا ينفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔
اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ یہی شفاعت کا قانون جو میں بار بار بتاتی ہوں۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے جو ہمیشہ زندہ رہے، جو ہمیشہ قائم رہے۔ حی قیوم کا یہ مطلب ہے۔ نام مراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ یعنی قدموں کی آہٹ اور چپکے چپکے بولنے کی آواز، اونٹ کے چلنے کی آواز، ایسی ہی ہلکی آوازوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہاں کوئی آواز بجز اس طرح کی آوازوں کے سنائی نہ دے گی۔ اور پھر آیا ظلم اور ہضمہ۔ ظلم یہ کہ اس پر دوسروں کے گناہوں کا خام خواہ بوجھ ڈال دیا جائے، ہضمہ حق تلفی، اور ظلم یہ کہ حق دبا لیں اور نیکیوں کا اجر کم کر دینا۔ تو ہضمہ جو دوسروں کے پاس سے اپنے لیے چھیننے کی کوشش کرے، ان کے حق کو جو اس کے پاس ہوں، جو دوسروں کے جو حق اس کے پاس ہوں ان کو زبردستی چھیننے کی کوشش کرے۔ تو یہ دونوں، یہ ہضم کا لفظ ہم بھی بولتے ہیں نا، کھانا ہضم ہو گیا، تو نرم کر دینا، بالکل ایک جیسا کر دینا، یہ بھی اس کے مفہوم میں ہے۔ اور اے رسول، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کج روی سے بچ جائیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ قرآن کی بدولت کہ ہم نے اسے قرآناً عربیاً کہ عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ وہ کہتے تھے اگر اللہ نے نازل کیا ہے تو کوئی اور بڑی شاندار زبان ہوتی، تو یہ اس سے زیادہ شاندار زبان تو کوئی نہیں ہے کہ یہ آسمانوں کی زبان ہے، یہ لوح محفوظ کی زبان ہے، یہ فرشتوں کی زبان ہے، یہ جنت کی زبان ہے، تو اس سے اچھی تو کوئی زبان نہیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ ہمیں دعا مانگنا سکھایا گیا ہے۔ یہ جو شروع کی آیات ہیں نا، جو شروع کی صورتیں ہیں، ان میں آپ کو وہی اخذ کرنے کا طریقہ نہیں تھا پتہ، تو پھر اس لیے یہ اس طرح کی آیات آئی ہوئی ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں، سورۃ قیامت میں بھی۔ سورۃ قیامت میں کیا آیا ہے کہ اسے یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دو، اسے یاد کروانا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے سنا رہے ہوں تو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی اچھی تفسیریں ہیں، ہم سمجھ لیں گے، تو یہ آپ کو بھی سکھایا جاتا تھا۔ پھر سورۃ الاعلیٰ میں کیا آیا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، کہ ہم اسے پڑھا دیں گے اور آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو شروع میں جب آپ کو وحی کو کنسیو کرنا اتنا اچھا نہیں آتا تھا تب کی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ کیا حکم دیا تھا؟ کہ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اور یہ قصہ سورۃ البقرہ، الاعراف، الحجر، الکہف، بنی اسرائیل، طٰہٰ اور صاد سب میں بیان ہوا ہے۔ یعنی ہم نے اس کی آزمائش کی تو اس آزمائش میں وہ کمزور رہا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤ تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے
اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے۔ تو یہ اس نے ورغلایا، دو باتیں تھیں اس کی، ایک تو اس نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی تھی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر اس نے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، جھوٹی قسم بھی کھائی، جھوٹ بولنا بھی سکھایا۔ اور جب اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تمہیں بادشاہی نہ مل جائے یا تم ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ تو پھر انہوں نے وہ درخت، اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، لیکن بس یہ کہ ایک ممنوع درخت تھا، تو جب کھا لیا تو پھر ان کے ستر کھل گئے، یعنی جنت کا جو لباس ان کو دیا گیا تھا وہ ان سے لے لیا گیا، اور وہ اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنا شروع ہو گئے۔ یعنی حیا جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے، تو ان کو کسی نے نہیں بتایا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ انجیر کے پتے تھے جس سے وہ اپنے جسموں کو ڈھانپ رہے تھے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اس سے ہدایت بخشی۔ تو دعا مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے معیشتاً ضنکاً یعنی تنگ زندگی ہوگی۔ وہ دولت مند بھی اگر ہوا تو اسے چین نصیب نہیں ہوگا، تنگی رہے گی زندگی میں، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، یعنی جو اس ہدایت سے، یہ ہدایت قرآن ہے، وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ اور وہ قبر میں سے اندھے اٹھیں گے لوگ اس طرح کے، ادھر ٹھوکر کھائیں گے ادھر ٹھوکر کھائیں گے، روئیں گے، کہیں گے یا باری تعالیٰ دنیا میں تو آنکھیں تھیں، اب ہماری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بتائیں گے ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا، آج تجھے بلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والوں کو دنیا میں بھی بدلا دیتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں بھی اگرچہ ان کو بڑی آسائشیں حاصل ہوں لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں ہوتا، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور بہت دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور یہ ان کی بستیوں میں آج چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے فطرت سلیمہ اور ایک ہوتی ہے عقل سلیم۔ فطرت یعنی نیک فطرت پہ انسان پیدا ہو اور پھر اس کو قلب سلیم اللہ عطا کر دے کہ دل بھی اس کا بہت صالح اور نیک ہو، تو پھر وہ بہت ہی مومن ایک نئی شان لے کے دنیا میں آتا ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کر دی گئی ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ اب دیکھیں مہلت قیامت کی بھی ہے، مہلت زندگی کی بھی ہے، دونوں مہلتیں اللہ مقرر کرتے ہیں۔ اے رسول جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد اور ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی۔ یہ دیکھیں اس میں ساری نمازیں آ گئی ہیں، سورج نکلنے سے پہلے فجر، غروب ہونے سے پہلے بھی وہ تینوں نمازیں آ جاتی ہیں اس میں، دن کے دونوں کناروں پر مغرب کی بھی آ گئی اور عصر اور ظہر کی بھی آ گئی، اور رات کے وقت میں عشاء آ گئی، تہجد اگر کوئی پڑھنا چاہے، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ یعنی یہ تو آزمائش ہے، اگر غربت آزمائش ہے تو زیادہ دولت مندی اس سے بڑی آزمائش ہے، کہ غریب تو 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور یہ جیسے کوئی شخص باہر سے آئے اور بہت زیادہ سامان لے کے آئے تو ایئرپورٹ پہ اس کو کتنے گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر کوئی ایک ایسا شخص آئے جس کے ہاتھ میں صرف بریف کیس ہو تو وہ سیدھا باہر آ جاتا ہے۔ یہی معاملہ وہاں ہوگا، جنہوں نے جتنے بوجھ اٹھائے ہوں گے ان کا حساب اتنا ہی لمبا ہوگا۔
وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو۔ یہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، باپ بھی اور ماں بھی۔ یہ بچوں کو اگر بچے نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ اچھی روایات کو لے کے پروان نہیں چڑھ رہے، تو اس میں ماں باپ کا بہت زیادہ قصور ہے۔ ہم سارا قصور معاشرے پہ ڈال کے خود بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اور خود بھی پابند رہو، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ کے لیے ہے، کہ جو متقین ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں، تو انجام تو انہی کا اچھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اولم تأتihim بینۃ ما فی الصحف الاولی ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى۔ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ کیا مطلب کہ ساری کتابوں میں آپ کا تذکرہ تھا، اور ہمارے قرآن میں بھی ان 4 کتابوں میں، یعنی ایک یہ اور 3 اور کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن سب سے بڑا معجزہ دنیا کو، اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے رسول ان سے کہو، ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، اب تم منتظر رہو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ہم نماز پڑھنے کے لیے تم سے اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، فائدہ تمہارا اپنا ہے، اور یہ کہ تم میں تقویٰ پیدا ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آخری اور مستقل کامیابی کا وسیلہ ہوگا۔ یعنی نماز کا، عبادت کا، زکوٰۃ کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، اس سب چیزوں کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے، لیکن ہم ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہم خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے فائدے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب سے یہ دعوت تمہارے شہر میں اٹھی ہے، نہ صرف اس شہر کا بلکہ گرد و پیش کے علاقے کا بھی ہر شخص انتظار کر رہا ہے کہ اس کا انجام آخر کار کیا ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ تحریک شروع کی جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، تو وہ بڑے تھے کہ یہ بس ایسے ہی ایک جوش سا اٹھا ہے، اور گردش زمانہ ہے نا، گردش زمانہ کا ہم ان کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، تو اس کے بعد تو یہ تحریک جو ہے یہ خود اپنی موت مر جائے گی۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام نے جاری و ساری رہنا ہے قیامت تک کے لیے۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یعنی جو اہل تقویٰ ہیں وہ بہت سی چیزوں کو خود محسوس کر لیتے ہیں، رسولوں کے علاوہ بھی جو مومن، جو نیک لوگ، متقی لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت سی باتیں اندازہ ان کو ہو جاتا ہے، بہت سی باتوں کا۔ اگلی صورت الانبیاء، نبی کی جمع انبیاء، اور مکہ کا دور متوسط، اس کی جو مصحف کی ترتیب ہے، یعنی قرآن کے حساب سے یہ 21 ہے، لیکن نزولی ترتیب اس کی 73 ہے۔ دور متوسط جو تھا وہ 5 کے قریب تھا، اور یہ بھی موضوع کے لحاظ سے سورت کا عنوان نہیں بلکہ ایک سمبولک نام ہے۔ یعنی ہماری تقسیم کے، یہ مکے کا دور متوسط یعنی ہماری تقسیم کے لحاظ سے نبی کریم کی مکی زندگی کا تیسرا دور ہے، جو 5 سے 10 پہ محیط ہے، 5 نبوی سے 10 نبوی تک۔ اس کی 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کہاں سے آئے ہیں ہم،
کیسے ہم نے جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ بے شک قرآن میں ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم پہ بیتے گی تو ہمیں صحیح بات کا پتہ چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دونوں انگلیوں کو ملا کے کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، اور میرے بعد اب اور کچھ نہیں سوائے قیامت کے، یعنی بہت کم وقت ہے میرے بعد۔ اب نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور قرآن لاسٹ اینڈ لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو یہ سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری فکروں میں ہی مشغول ہیں، یعنی کھیل اور مذاق کے طور پہ لیتے ہیں۔ اللہ اور آخرت سے غافل ہیں، بالکل اس کو زندگی کو کھیل سمجھتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو نہیں لیتے۔ کہتے تھے نا آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ نے خود گھڑ لیا ہے، آپ نے خود بنا لیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، تو دونوں مفہوم ہی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے کہ اس کی باتوں میں بڑا جادو ہے، پتہ نہیں کس طرح بولتا ہے یہ۔ جیسے ہم تو تعریف کے لیے یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، تو آپ کے منہ سے تو پتہ نہیں کیا کیا جھڑتا ہوگا، لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کوئی اس کی بات سنتا ہے تو اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو پھر لوگوں کو منع کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، آپ ان کی بات سنو گے آپ پہ جادو ہو جائے گا، یعنی آپ کے دل پہ اثر ہو جائے گا۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ تم جادو دیکھتے بوجھتے جادو کے پھندے میں پھنسنا چاہتے ہو۔ اور ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان کا خسر، اور یہ ہند جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اس کا باپ، اس نے سرداران قریش سے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کے محمد سے ملوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ بڑے پریشان تھے اس چیز سے۔ اور اکابر قریش نے کہا کہ اب کچھ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا ابو ولید تم پر پورا اطمینان ہے، ضرور جا کر اس سے بات کرو۔ وہ حضور کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بھتیجے، ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل ہے تم خود جانتے ہو، اور نسب میں بھی تم ایک شریف خاندان کے فرد ہو۔ تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے ہو؟ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا ہے اور ہمارے معبودوں کو بت بنا دیا ہے۔ تم ہمارے معبودوں کی بھی برائی کرتے ہو اور ہمارے دین کی بھی۔ تو باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ قرار دے دیا ہے، کافر قرار دے دیا ہے۔ اگر تمہارا مقصد ان باتوں سے اپنی بڑائی قائم کرنا ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں، تمہیں مال و دولت کا شوق ہے تو ہم مال و دولت کے ڈھیر تمہیں دے دیتے ہیں، اور پھر اگر تم اپنا علاج کرانا چاہتے ہو تو بہترین طبیب سے ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں، اور سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ تم آخر کیا چاہتے ہو؟ لیکن تم ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو اور ہمارے سسٹم میں گڑبڑ نہ ڈالو۔ تو پھر آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ اے چچا جان، اگر آپ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ بات سن کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی۔ وہ سنتا رہا اور اس کے بعد اس نے سننے کے بعد اس کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی، اور ابو ولید جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔
یعنی جب اس نے یہ آیات سنی تو اس کی طبیعت میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی. تو جب وہ واپس سرداران قریش کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ عتبہ جو چہرہ تم لے کے گئے تھے تم وہ واپس نہیں لائے. تو پھر اس نے کہا کہ میں جو خدا کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے جو اس سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا. نہ یہ شعر ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ کوئی اور جادو ہے، نہ یہ سحر ہے. میری بات سنو، تم اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اگر یہ سچا ہوا اور کامیاب ہوا تو ہماری عزت ہے، اور اگر یہ غلط ہوگا تو لوگ خود اس کو سزا دے لیں گے، تم اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ. تو یہ واقعہ پیش آیا تھا. رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے. وہ سمیع اور علیم ہے، وہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر بات کو جانتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے. دیکھیں نا، وہ سارا اس نے جا کے ابھی ان کو کہا بھی ہے کہ میں جو سن کے آیا ہوں وہ میں نے کبھی نہیں سنا، تم اس کی مخالفت نہ کرو. لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے. ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی ہو. اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ نشانی کا مطلب معجزہ. اب یہ معجزہ مانگتے تھے. تو کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آ بھی جاتا تھا کہ شاید اگر یہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں. تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے میرے رسول اگر یہ معجزہ دیکھ بھی لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی بستیوں کے لوگوں نے معجزہ طلب کیا وہ ایمان نہیں لائے تو ان پر عذاب آیا. اور میں اس قوم پر عذاب لانا نہیں چاہتا، میری مشیت یہ نہیں ہے. اور اے رسول تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. دیکھیں یہ آیت بڑی کوٹ کی جاتی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر انسان کو علم نہ ہو تو اہل علم سے بات کو پوچھنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتے تو ہم مانتے کہ اللہ کا رسول آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی فرشتے رسول بنا کے بھیجے جاتے ہیں. اگر دنیا میں فرشتے رہ رہے ہوتے تو پھر میں فرشتے کو بھیجتا رسول بنا کر. اور میں نے آج تک نہ کسی فرشتے کو، نہ جن کو، نہ عورت کو، نہ جانور کو، کسی کو رسول نہیں بنایا سوائے آدمی کے. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. وہ کہتے تھے یہ کیسے رسول ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ایسے ہی رسول بھیجے تھے. پھر دیکھ لو آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس چیز کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. مطلب یہ ہے کہ وہ جو تھے ان کے اوپر عذاب آئے جب انہوں نے معجزے دیکھے اور وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ کا عذاب ان کو آیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا. لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. پھر کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے. شاید کہ تم سے پوچھا جائے. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ کیا کر کے آئے دنیا میں، کیا عمل کر کے آئے، کیا کچھ کما کے آئے، کیا آگے بھیج کے آئے، کیا تیاری کی آخرت کی. کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے. اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا. زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا. کھلیان کر دیا، حسیدن خامدین، یعنی وہ بالکل ایک جو بار ہوتی ہے نا روندی ہوئی، اس کی طرح کا میں نے ان کو بنا دیا. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ہے ان میں کھیل کے طور پر نہیں بنایا. اس طرح کی آیات بہت جگہ پہ آئی ہوئی ہیں. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو بس یہی کچھ
ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ہی کر لیتے. یعنی یہ دنیا تخلیق کرنا، اس کے اوپر اتنے گورکھ دھندے، اتنا انتظام، کائنات کا ایک وسیع و عریض سلسلہ، یہ سارا جو ہے وہ انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا. تو اگر میں نے کھیلنا ہوتا تو میں اوپر آسمان پہ ہی کھیل کھول لیتا. تو یہ تو میں نے تمہارے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے کیا ہے. مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں کہ باطل کو ہمیشہ حق مارتا ہے. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب وہ آپ نے مکہ فتح کیا اور پتھروں کو، بتوں کو توڑتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے تھے وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. حق کا انکار کرتے ہو، نبیوں کی تکذیب کرتے ہو، میرے رسول کو کہتے ہو کہ اس نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے. پتہ نہیں کیا کیا باتیں اپنے طرف سے لے کے آ جاتے ہو تم. کبھی اس کو کوئی سوال پوچھتے ہو، کبھی اس کو کوئی سوال پوچھتے ہو، اور یہ سارا کچھ تم یہودیوں کے ہی ماں پہ کرتے تھے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے اللہ کی ہے، اور جو بھی فرشتے اس کے پاس ہیں، وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں. شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا دم نہیں لیتے. یہاں یستحسرون استحسار ہے. حسیر تھکان کو کہتے ہیں جو مسلسل اور ناگوار کام کرنے سے انسان کو لاحق ہو جاتی ہے. سارے کام ہم شوق سے نہیں کرتے، کوئی کام ہم بڑا منہ چڑھا کے کرتے ہیں نا، بڑے بیزاری سے، وہ تھکاوٹ تو ان کو نہیں آتی. وہ شوق سے لگے رہتے ہیں اپنے رب کا حکم ماننے میں. کہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی معبود ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں. یعنی ان میں کیا صلاحیت ہے؟ اب معبود کی صلاحیتیں ہیں نا بیسک. سب سے پہلی صلاحیت تخلیق کی ہے کہ وہ تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. پھر وہ رب ہو، کھلا پلا سکتا ہو، وہ نگرانی کر سکتا ہو. پھر وہ پروردگار ہو، قانون سازی کر سکتا ہو، قانون کو لاگو کرا سکتا ہو. یہ سب چیزیں اس میں ہوں تو وہ معبود کہلاتا ہے. وہ تقدیر پہ وہ قدرت رکھتا ہو، وہ زندگی اور موت کا مالک ہو. یہ ساری چیزیں کیا تمہارے بتوں میں ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک الہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا. پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں. اب یہ کیا ہے کہ اگر زیادہ معبود ہوتے تو پھر آسمان کے اوپر چڑھ جاتے. یہ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے کہ پھر وہ آسمان پر جاتے اور وہاں سے بادشاہی حاصل کرتے، خدائی حاصل کرتے. یہ نہ ہوتا کہ آرام سے، آپ دیکھ لیں نا سیاست میں کیا ہو رہا ہے، یہ کسی کو کام کرنے دیتا ہے؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے. تو اگر یہ زیادہ معبود ہوتے تو ان کی بھی سرشت یہ ہوتی. پھر وہ بھی اوپر آسمانوں پہ جاتے اور وہاں سے کوشش کرتے کہ چھین کے اختیار لے لیں اپنے ہاتھ میں. یہاں اسی کا ذکر کیا گیا. پاک ہے رب العرش ان باتوں سے جو یہ بنا رہے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین الہی آمین. آج ہم نے 23 تک کیا ہے، 24 سے انشاءاللہ شروع کریں گے.